یہ خاموش ماحولیاتی رجحان آخر ہے کیا؟ عام طور پر ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ یہی نا کہ رات کے وقت یا بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ہیٹ برسٹ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ یہ ایک انتہائی نایاب لیکن حیران کن حد تک شدید موسمیاتی واقعہ ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا پچھلا پہر ہے اور اچانک محض چند منٹوں کے اندر درجہ حرارت میں 10 سے 20 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، 20 ڈگری۔ یہ کوئی عام گرم ہوا کا جھونکا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دم سے حملہ ور ہونے والا انتہائی گرم اور خشک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ اس حد تک اچانک ہوتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہوتا کیسے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور تصور کو دیکھنا ہوگا جسے موسمیات کی زبان میں ورگا کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اونچائی پر بادلوں سے بارش تو برستی ہے، لیکن اس کے نیچے موجود ہوا اتنی زیادہ خشک ہوتی ہے کہ پانی کے قطرے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں بخارات بن کے اڑ جاتے ہیں، اور یہیں سے اس پورے خطرناک کھیل کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بخارات بننے کا یہ عمل آخر اتنی شدید گرمی میں کیسے بدل جاتا ہے۔ یہ سب فزکس کا کمال ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جب بارش کے قطرے ہوا میں بخارات بنتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کی ہوا کو انتہائی ٹھنڈا اور بھاری کر دیتے ہیں۔ اب کشش ثقل کی وجہ سے یہ بھاری کثیف ہوا ایک طاقتور ڈاؤن ڈرافٹ کی شکل میں زمین کی طرف گرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ہوا تیزی سے نیچے آتی ہے، ماحولیاتی دباؤ اس کو سکیڑنا یا کمپریس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تھرموڈائنمکس کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی گیس اس طرح تیزی سے کمپریس ہوتی ہے تو وہ بے پناہ حرارت پیدا کرتی ہے، تو زمین تک پہنچتے پہنچتے یہ ہوا ساری نمی کھو چکی ہوتی ہے اور ایک جھلسا دینے والے بھٹی جیسے دھماکے کی صورت میں سطح زمین سے ٹکراتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2026 میں ہمیں بطور پالیسی ساز اس پر اتنی فوری توجہ کیوں دینی چاہیے؟ کیونکہ اب یہ صرف کتابوں میں لکھا کوئی عجوبہ نہیں رہا، بلکہ ایک بڑھتا ہوا خطرہ بن چکا ہے۔ مستند ذرائع کے مطابق ہماری عالمی آب و ہوا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایل نینو جیسے مظاہر اور بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کی وجہ سے فضا میں توانائی بڑھ گئی ہے۔ خاص طور پر جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں بالائی سطح پر عدم استحکام اور نچلی سطح پر شدید خشک ہوا کا امتزاج بہت عام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ برسٹ کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے۔ دراصل ماضی میں شاید یہ واقعات اتنے ریکارڈ ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ہماری جدید سیٹلائٹ تھرمل امیجنگ اور جدید ترین سینسرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خاموش حملے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر HAARP کے حوالے سے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی کہ شاید یہ موسم کو کنٹرول کرنے کا کوئی خفیہ منصوبہ ہے، لیکن ہمیں حقائق پر غیر جانبدار رہنا ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ہارپ محض سینکڑوں کلومیٹر اوپر آئنوسفیئر کا مطالعہ کرنے کی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ کسی انسان ساختہ ٹرانسمیٹر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پورے شہر میں ایسے شدید تھرموڈائنمک واقعات پیدا کر سکے۔ اس کے برعکس یہ ہیٹ برسٹ مکمل طور پر قدرتی ہیں، جو فضا کی سب سے نچلی تہہ یعنی ٹراپوسفیئر میں کشش ثقل اور تھرموڈائنمک قوتوں کے نتیجے میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے صدیوں سے آتے رہے ہیں۔ یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام کی جان بچانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ دیکھیں، اس رجحان کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ وارننگ کا وقت بالکل نہیں دیتا۔ رات کو اچانک تیز آندھی چلتی ہے اور درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فوری جسمانی تحفظ اور ایمرجنسی الرٹس کا نظام ہی وہ واحد چیز ہے جو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو جب ایسا واقعہ ہو تو کیا ہدایات جاری کی جانی چاہیے؟ عوام کو سختی سے ہدایت ہونی چاہیے کہ جیسے ہی رات کے وقت اچانک گرم تیز ہوائیں محسوس ہوں تو فوراً کسی محفوظ عمارت کے اندر چلے جائیں۔ سب سے اہم کام تمام کھڑکیوں اور دروازے بند کرنا ہے تاکہ وہ بھٹی جیسی ہوا اندر نہ آ سکے۔ اس دوران جسم کا پانی تیزی سے سوکھتا ہے، اس لیے پانی پینا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، جب تک ہوا کا درجہ حرارت معمول پر نہ آ جائے، ہر قسم کی جسمانی مشقت کو فوراً روک دینا چاہیے۔ یہ معمولی سی ہدایات حقیقتاً جان بچا سکتی ہیں۔ چونکہ گرمیوں کے موسم اب طویل اور شدید تر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں طویل مدتی لاہی عمل پر غور کرنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم فطرت کے ان کاموں کو روک تو نہیں سکتے، یہ تو محض ماحولیاتی نظام کا اپنا توازن برقرار رکھنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم تیاری ضرور کر سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی عمارتوں کے ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل انسولیشن پر سنجیدگی سے کام کریں۔ زراعت اور صحت عامہ کو ان صدمات سے بچانے کے لیے ہمیں بہتر اور تیز ترین وارننگ سسٹمز درکار ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آج رات آپ کے شہر میں اچانک 20 ڈگری کی ہیٹ برسٹ آ جائے تو کیا ہمارے موجودہ الرٹ سسٹمز اور انفراسٹرکچر اس تباہ کن اضافے کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ بطور پالیسی ساز یہ وہ چیلنج ہے جس کا ہمیں آج ہی حل نکالنا ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آئندہ کی ہنگامی منصوبہ بندی کے لیے آپ کے کام آئیں گی۔